اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is another para, Youth and the Tasks Ahead, written by Dr. Karan Singh. تو پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ منصف کا کیا کہنا ہے. منصف کا کہنا ہے کہ بڑی جدوجہد کے بعد، بڑی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ہندوستان کو یہ آزادی میسر ہوئی. اس حصول آزادی کے لیے نوجوان نسل کو علم ہونا چاہیے کہ آزادی کو برقرار رکھنا اور اسے مضبوط بنانا، اور اس کو حاصل کرنے میں بھی زیادہ دشوار ہے. کیونکہ زیادہ دشوار ہے، انہیں آزادی کو مفت میں عطیہ نہیں سمجھ لینا چاہیے. نوجوان نسل پر اب بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اب تو بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں نوجوان نسل پر. یہ نسل زندگی کے ہر شعبے اور ہر اول دستے کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہی سب سے اہم اور سب سے قابل ترین دستہ جو ہے. مگر یہ نوجوان تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں جب ان کی نشو و نما یعنی جسمانی طور وہ مضبوط ہوں، اور تاکہ جسمانی طور وہ مضبوط ہوں اور وہ ایسے طاقتور ہوں کہ جو دشمن نظریں جمائے ہوئے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. تو ان کو مضبوط بنانے کے لیے، نوجوان نسل کو مضبوط بنانے کے لیے، جو کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس سیکولرزم اور جمہوریت پر ہماری جو بنیاد ہے، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے. اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بیش بہا ذخیرہ موجود ہے. تو اس ذخیرے کو استعمال میں لانے کے لیے ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو خود بذات خود اس کارکنڈنگ کو تیار کرنا کریں. کسی کام کو کر پانا ہمارا مقصد نہیں ہوتا چاہیے، بلکہ اس کام کو قابلیت کے سر انجام دینے کی اہلیت بھی ہونی چاہیے. کئی میدانوں میں نوجوان کو پوری توجہ دینی چاہیے، خاص کر جن میں جسمانی ہمارے نوجوان کو طاقتور ہونا چاہیے. یہ بات اشد ضروری ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور ان کے جسم فولادی ہوں. یا جو بھی نوجوان ہمارے نوجوان ہیں، ان کی جسمانی قوت بہت مضبوط ہونی چاہیے. ہمارے نوجوان مردوں اور مسلمات کو جسمانی تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ ممکن حد تک جسمانی طور تندرست رہیں. اگرچہ ہم نے تکنیکی طور پر کافی ترقی کر لی ہے، اگرچہ ہم نے بہت سی ترقیاں کی ہیں تھرو ٹیکنالوجی ہم نے بہت سی ترقیاں کی ہیں، مگر کیا ہمارے مگر ملک کی دفاع میں جسمانی قیمت کا ایک اہم حد ہے. نوجوان نسل کو ہمیں NCC، فزیکل فٹنس اور دوسری تنظیمیں نوجوان کو طاقتور بنانے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں. ان میں مائل کرنا چاہیے ہمیں نوجوانوں کو. اینڈ جسمانی تندرستی کے ساتھ ساتھ نظم قائم رکھنا اور تال میل بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. جسمانی طاقت کے ساتھ ہی ذہنیت بھی ضروری ہے. نوجوان کو عظیم ہونا چاہیے کہ اگر وہ ذہین نہیں ہے تو وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اپنے پیش رووں سے کہیں زیادہ بیدار مغز ہونے چاہیے. انہیں تعلیمی دنیا کے اونچے معیاروں پر فائز ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک کی بہتر ڈھنگ سے خدمت کر سکیں. اس لیے انہیں سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور سیاسی پارٹیوں سے تعلق منقطع کر لینا چاہیے. تو یہ ہماری نوجوان نسل ہے. تو آج کا ٹاپک ہمارا جو تھوڑا بہت یہ پیرا ہے اسی کے مطابق ہے. تو
یہ پیرا ہے کہ ہمارا جو ہمارے منصب کا مقصد ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے، مگر یہ پائے تکمیل تک تبھی پہنچ سکتا ہے جب ہماری نوجوانی نسل اس کے لیے تیار ہو. Because technological advance and mechanization, defense is still to a large extent a matter of dogged physical endurance and courage, as our officers and jawans have so magnificently proud on the field of battle and emerged victories against superior and more sophisticated war equipments. In this context, the National Cadre Corps, the Physical Fitness Scheme, and other similar organizations play a valuable role in building up the strength of our youth, and those opportunities must be fully availed of. Along with physical fitness, the qualities of discipline and teamsmanship are essential, particularly for those planning to join the proud ranks of our defense forces, because it is not only individual achievement but also corporate progress. تو یہ ہمارا ٹاپک ہے آج. اس میں our writer جو ہے the author wants that the young generation must be physically strong to protect the country from aggressors. Defense of the country requires physically fit youth. National Cadet Corps, the Physical Fitness, and other similar organizations play useful role in building up the strength of our youth. یعنی بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو ہماری نوجوانی نسل کی جن کے ہاتھ مضبوط ہوں تو وہ کچھ ایسے، مثال کے طور پر نیشنل کیڈٹ کورپس، دا فزیکل فٹنس اسکیم، ایسی اسکیمیں رائج ہونے سے ہمارے یوتھ جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. وی نیڈ ڈسپلن اینڈ دا اسپرٹ آف ٹیمز مین شپ فار دوز جوائننگ دا آرمڈ فورسز. ہمیں ایسی نوجوانی نسل کی ضرورت ہے جو زیادہ تر مائل ہوں کس کی طرف، تاکہ وہ ٹیمز مین شپ یعنی ورکنگ ٹوگیدر ایز اے ٹیم، اکٹھے ایک ٹیم بنائیں تاکہ وہ فوج میں بھرتی ہو جائے. We are living in an age of science and technology. Our youths must be intellectually alert. Young men and women study in schools, colleges, and universities must attain academic ability of the higher orders. Only the privileged few get the opportunities to study in colleges and universities. Some poor people can't even dream of getting higher education. Those who are privileged to do so must try to repay their debt to society to become efficient in the field of studies. Students should not take part in politics. تو یہی ہے، یا مطلب سم ورڈس ہیں جو تھوڑی بہت ہیں. ٹیکنالوجی جو ہے، ٹیکنالوجیکل ریلیٹڈ ٹو ٹیکنالوجی، میکینزم، یوز آف مشینس ان آل اسپیئرس آف ایکٹیویٹیز touched vary from indoors
the capacity to face difficulties magnificently, currently emerged, come out. کچھ ایسے ورڈس ہیں جو ہمیں یہاں پہ ٹیمز مین شپ، ورکنگ ٹوگیدر ایز اے ٹیم. تو اس میں سے ایک نصیحت آموز سبق ہمارے لیے یہ چھوڑنے جا رہا ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہیں وہ زیادہ تر فزیکلی فٹ ہونے چاہیے، اور اس طریقے سے فٹ ہونے چاہیے تاکہ وہ جو بھی آگے ہماری دشمنان جو نظر جمائے بیٹھے ہیں تو ان کو چنا چبانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو ایسے نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے جو جسمانی طاقت کے ساتھ ذہنیت بھی رکھتے ہیں. نوجوان کو عظیم ہونا چاہیے کہ اگر وہ ذہین نہیں ہیں تو دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اپنے پیش رووں سے کہیں زیادہ بیدار مغز ہونے چاہیے. انہیں تعلیمی دنیا کے اونچے معیاروں پر فائز ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک کی بہتر ڈھنگ سے خدمت کر سکیں. اس کے لیے انہیں سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور سیاسی پارٹیوں سے تعلق منقطع کر لینا چاہیے. یعنی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کیونکہ یہ تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ اپنی بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان نسل کو ہر ایک ملک کے ہر ایک جز سے پیار ہونا چاہیے. تو یہ ہے ہماری شاعر کا کہنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی کوشچن ایک آ رہا ہے ہمارے جو ٹیکسٹ سے ریلیونٹ ہے. ایک کوشچن ہے، وائی ڈز دا آتھر سے دیٹ پیپل who belong to the post independence generation should not take independence for granted. تو آتھر ایسا کیوں کہتا ہے کہ جو ہماری نوجوانی نسل ہیں پوسٹ انڈیپینڈنس، ایک تو ہوگی پری انڈیپینڈنس یعنی آزادی سے پہلے، اب تو پوسٹ انڈیپینڈنس یعنی آزادی مل گئی ہمیں. تو اس کے لیے جنریشن جو ہے، نیو جنریشن، ان کو یہ فار گرانٹیڈ کیوں نہیں لینا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ جو آپ لوگوں کے لیے جواب لکھا ہے تو آپ دیکھیے. The author urges the youth of India to do everything to defend our freedom which we have won after a struggle and sacrifices. تو نوجوان نسل کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں جو مشکلاً اور قربانیوں سے جو یہ آزادی ملی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. They should understand that strengthening of freedom is very difficult and responsible task. ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو یہ آزادی ہے اس کو برقرار رکھنا بہت ہی مشکل ہے. اس کو برقرار رکھنا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے انہیں آگے آنا چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ. السلام علیکم.